جناب میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے، عین الف اور موٹا قاف عاق، اس کا مطلب یہ کہ اس کی اب وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو میں نے بھگا دیا ہے۔ یاد رکھیے گا شرعی لحاظ سے عاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی باپ کسی کو کہے جناب اس کو میں نے عاق کر دیا ہے، نہیں تم عاق کر ہی نہیں سکتے، شریعت میں اس کا حصہ ہے، تمہارے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ ہاں اگر اولاد ایسی فاسق و فاجر ملعون اولاد ہے، ماں باپ کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، رلاتی ہے، تو پھر ایسے ماں باپ کے پاس ایک اختیار ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے جیتے جی اپنی ساری جائیداد کسی ایک کے وقف کر دیں، کسی ایک کے ملک کر دیں، کسی ایک کو دے دیں، چاہے تو ساری جائیداد فی سبیل اللہ وقف کر دیں، جناب میں نے دے دیا ہے۔ اب جب باپ فوت ہو جائے گا اولاد کو کچھ ملے گا نہیں، وراثت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، بعض لوگ تھانوں تک پہنچ جاتے ہیں، جناب ایس او صاحب یہ لو جو 5000 روپیہ میرے باپ سے میری جائیداد دلواؤ، وراثت دلواؤ۔ یہ تو شرعاً ناجائز ہے، وراثت بنتی ہی اس وقت ہے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس دور میں کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے وراثت کا حق طلب نہیں کر سکتا۔ کوئی اولاد کھڑی ہو جناب میں تو الگ ہو گیا ہوں گھر سے، جی میرا حصہ جو بنتا ہے گھر میں سے مجھے لا کے دو، نہیں، جب تک باپ حیات ہے کسی کو کچھ نہیں ملے گا، باپ کا انتقال ہو گیا پھر وہ برابر تقسیم ہوگی۔ لوگ کیا کرتے ہیں جب وراثت تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جناب بہنوں کو نہیں دیں گے، ہم نے ان کو دہیج دیا تھا، نہیں، ان کو ان کا حصہ دو جو اسلام نے دیا ہے۔ کسی بہن کو ایک فریج دلوا دی، واشنگ مشین دلوا دی، تھوڑا سا کپڑا دلوا دیا، اللہ خیر صلاح، یہاں کروڑوں کی پراپرٹی خود ہڑپنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ انہیں دہیج نہیں، دہیج تو تم خوشی سے دے رہے ہو، ان کا جو حصہ ہے وراثت میں انہیں وہ حصہ دیجیے۔ تو بڑے بدبخت ہیں، کئی ایسے نمازی بھی مجھ تک آئے ہیں کہ جناب مولوی صاحب میرا بیٹا تھانے پہنچ گیا ہے اور تھانے دار کو کہتے ہیں مجھے باپ سے حصہ دلواؤ۔ الامان الحفیظ۔